کوئی اپنے کمرے سے باہر ہی نہ آئے اور وہ کہے کہ مجھے تو سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی اور سورج کی کرنیں مجھ تک تو نہیں پہنچ رہی، اسے کہا جائے گا کہ اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ آپ کمرے سے باہر آئیں، آپ سورج کو دیکھیں، آپ سورج سے فیض لیں، تو یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ ہمارا دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے نزدیک ایک ہی دین ہے اب، اور وہ ہے دین اسلام۔ اب اگر کوئی رب کا قرب حاصل کرنا چاہے، اب اگر کوئی جنت کو حاصل کرنا چاہے، اب کوئی رب کی معرفت حاصل کرنا چاہے، اب کوئی صراط مستقیم پہ چلنا چاہے، تو راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر اور راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا دین اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پڑوسی کی حقوق، ہم نے صبح بیان کر دیے، انسانیت پیچھے ہم نے اس کو بیان کر دیا، اسی کا ایک تسلسل ہے یہ والا موضوع کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر معذور افراد ہیں، ہمارا دین اسلام اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اتنی احادیث اس پر موجود ہیں اور حضور کا اپنا عمل مبارک پریکٹیکلی اصحاب کا موجود ہے کہ آپ کہیں گے کہ شاید ہی کسی نے اس طبقہ کو اس طرح ایڈریس کیا ہو، بیان کیا ہو، جس طرح ہمارا دین اسلام بیان کر رہا ہے۔ ایک تو یہ بات شروع کے اندر یاد رکھیے کہ اللہ کا اس شخص پر بڑا احسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح، سالم، تندرست اور توانا پیدا کیا، یہ بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ورنہ اس معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو تندرست نہیں ہیں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے کان نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ تو پہلا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا فرمایا، صحیح جسم عطا فرمایا، صحیح عقل عطا فرمائی۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جسم تو صحیح ہے، بظاہر تو بہت خوبصورت ہیں، حسن و جمال بھی ہے، لیکن عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر کروڑوں بار کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ اسلام نے پھر جو نعمت سے کسی نہ کسی نعمت سے محروم ہے، اسلام نے ان کو باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں ذرا، ان کے اندر ہمت، ان کے اندر حوصلہ باقاعدہ پیدا کیا ہے کہ اگرچہ تمہارے اندر کسی شے کی بظاہر کمی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کا تم پر بھی کروڑ بار کرم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کے اندر اگر کوئی نقص اور عیب ہو تو کسی دوسرے جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک نابینا شخص ہے لیکن اللہ اس کو حافظہ بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔ تو یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے مقام پہ فائز ہیں کہ عام بندہ وہاں فائز نہیں ہے جہاں پہ وہ معذور فائز ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ تو معذور تھا اور اتنے بڑے مقام پہ فائز ہے، تو جواب یہ ملے گا کہ یہ مینٹلی بہت زیادہ اس طرح کا ہے، اللہ نے اس کو ذہن، حافظہ، ذہنی صلاحیتیں بڑی عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں بھی ہے، اس کو پھر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اسلام سب سے پہلے صبر کی تلقین کرتا ہے کہ بظاہر اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی کمی ہے تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ سے قیامت میں حساب بھی کم ہوگا۔ آپ شرعی طور پہ بظاہر بہت سارے معاملات میں مکلف ہی نہیں ہیں۔ اب ایک بندہ پاگل ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذہن نہیں کام کرتا، تو آپ دیکھیں کہ قیامت میں اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ اس کے ساتھ معاملہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ اس میں رعایت بھی دے رہا ہے، جس کا بظاہر کوئی مسئلہ ہے رعایت بھی ساتھ ہے۔ ہمارے اوپر جماعت لازم ہے تو معذوروں پر جماعت لازم نہیں ہے۔ بہت جگہ پہ اللہ نے ان پر آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ ہم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، ان کو کہا تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو، جیسے چاہو نماز پڑھ لو۔ تو یعنی یہ کہ اللہ رعایت بھی دے رہا ہے، اس دنیا میں بھی، اس جہان میں بھی، اور آخرت کے اندر بھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے، برداشت سے زیادہ اس پر کوئی بھی اللہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ معذوروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ہمارا دین اسلام جو سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ
جو معذور ہے وہ صبر کرے، وہ صبر کا مظاہرہ کرے، اس کی نگاہ آخرت کی طرف رہے کہ دنیا میں مجھے کمی ہے، آخرت میں اس کمی کا بھی بدلہ اللہ مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ وہ جنت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اعلیٰ ترین مقام کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ یعنی جو سوال ہیں، جو حساب و کتاب ہے، اس میں نرمی کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور شریعت کے مسائل میں رعایت کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے صبر کرنے کا۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے معذور ہیں ان کے ساتھ پھر معاملہ کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، آپ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالوں اور وہ صبر کرے تو میں اس کے عوض اسے جنت عطا کروں گا۔ اور وہ محبوب چیزوں میں سے آپ آنکھیں مراد لے رہے تھے، یعنی جس کی آنکھ نہ ہو، تو یہ چونکہ محبوب چیز ہے کہ انسان کے جسم میں آنکھ نہ ہو تو انسان کیا ہے، لیکن فرمایا اگر وہ اس پر صبر کر لیتا ہے میں اس سے بڑی نعمت اس کو جنت عطا کروں گا۔ جب وہ جنت میں پہنچے گا تو ایک لمحہ جنت میں گزارا ہوا، جب وہ جنت میں پہنچے گا وہ ساری زندگی کی جو اس کی تھکاوٹ ہے، اس کی جو ساری زندگی کی تکلیف ہے، اس کی جو ساری زندگی کی پریشانی ہے، جنت کا ایک لمحہ اس کی 50 سالہ زندگی کی جو اس کو آنکھ نہ ملنے کی وجہ سے تکلیفیں پہنچی تھیں، وہ ساری تکلیفیں لمحہ بار میں اللہ دور فرما دے گا۔ یعنی یہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے شکایت یہ کی کہ حضور مجھ پہ دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو مجھے اپنا پتہ نہیں چلتا، اپنا آپ مجھ سے سنبھالنا نہیں جاتا، میرا پردہ بھی نہیں رہتا، حضور کچھ کرم فرما دیجئے۔ درخواست کی انہوں نے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے۔ فوراً حضور نے اختیار دیا، چوائس، اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے دے اور اب بھی تجھے شفا مل جائے، اور اگر تو صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اندازہ لگائیے صحابیات، اس نے کہا حضور نہیں مجھے جنت چاہیے، مجھے یہ والی بیماری سے چھٹکارا نہیں بلکہ مجھے جنت چاہیے۔ جنت لے لی، جانے سے پہلے انہوں نے ایک اور گزارش کر دی، انہوں نے کہا یہاں کون سی کمی ہے، جو سوال کرو پورا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور چلو یہ تو ٹھیک ہے، جنت بھی مجھے مل گئی، میں صبر بھی کروں گی، لیکن یہ تو دعا فرما دینا کہ اگر مجھ پہ دورہ پڑے مجھے کم از کم اتنا ہوش رہے کہ میں اپنے کپڑے سنبھال سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنت بھی مانگ لی ہے اور بیماری کا حل بھی میرے آقا نے دعا فرما دی۔ چلو اتنی دعا ہو گئی کہ اب اگر دورہ پڑے گا تو تجھے کم از کم اتنی خبر ہوگی کہ میرے کپڑے سلامت ہیں یا نہیں۔ ستر چونکہ ضروری ہے، پردہ ضروری ہے، تو یہ معاملات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ہمارا دین اسلام خود معذور سے بھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے۔ اب آئیے ذرا اس طرف کہ جب معذور سے یہ بات ہو گئی، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام حقوق کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، باقاعدہ پریکٹیکلی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو تھے یہ نابینا صحابی تھے۔ اسلام بات نہیں کر رہا جیسے ہمارا لبرل طبقہ چھوٹی چھوٹی تحریکیں تنظیمیں بنا کے میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں نے کمال کی ایک بات پڑھی کہ اگر تم یہ کہتے ہو تم اتنی محبت ہے، تم اتنا پیار ہے، اور تم انسانیت کی بات کرتے ہو، لیبر کی بات کرتے ہو، مزدور کی بات کرتے ہو، تم یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو کیا تم ایک دن گھر میں اپنے مزدور کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے تم کھانا کھاؤ گے؟ اس سے اگلی بات، کیا تم یہ کہو گے کہ او ہم دونوں مل کے گھر کا کام کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ٹی وی پہ تو تم بڑی بات کر رہے ہو نا، تو کہتے ہو میری تو شان کی بھی خلاف ہے، میں یہ کام کیسے کروں؟ اس کا مطلب ہے تمہارا خالی نعرہ ہے، عمل نہیں ہے۔ اور حضور دیکھیں عمل، میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو 16 غزوات میں، کتنے غزوات میں جی؟ 16 غزوات میں ایک نابینا صحابی کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ مدینہ میں جانشین 16 مرتبہ۔ یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو،
تم خالی بات کرتے ہو، میرا دین بات بھی کرتا ہے، میرا نبی بات بھی کرتا ہے اور پھر اس پر پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ 16 مرتبہ اپنا جانشین محبوب کائنات ایک نبی صحابی کو بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں قیامت تک کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام بات بھی کرتا ہے، حقوق دیتا بھی ہے پریکٹیکلی۔ یہ نہیں کیسے بات کر دی ہے، نہیں پریکٹیکلی حقوق دیتا ہے۔ اور ایسی آپ کے سامنے بیسیوں ایسی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں جس میں آپ نے باقاعدہ بات بھی کی اور پھر حقوق دیے بھی ہیں۔ تو خدا کے لیے آخری بات، معذور کسی معاشرے کا ایک فرد ہے، بعض لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس پر بھی حضور کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی معذور سے نفرت کا اظہار نہ کرنا، کبھی بھی، کیونکہ اگر رب ناراض ہو گیا تو تم صحیح سلامت بھی ہو نا، اللہ تم سے بینائی کو واپس لے لے گا، اللہ تم سے بینائی کو واپس لے لے گا۔ تو معذور دیکھو تو اس کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، اس کو روڈ کراس کرا دو، اس کو گھر تک پہنچا دو، اسے کوئی پیار کے 2 جملے بول دو۔ اس پر روایات موجود ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہیں، وقت کی کمی کی بحث میں وہ روایتیں پیش نہیں کر رہا، لیکن فرمایا ان سے پیار کرو، نرمی سے بات کرو، نفرت کا اظہار نہ کرو، تم صحیح سلامت ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے، ان کی مدد کرو، اور اگر وہ تکلیف کے اندر ہے ان کے ساتھ باقاعدہ تعاون کرو، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ اگر والدین موجود ہیں تو نان نفقہ دینا والدین کی ذمہ داری ہے، معذور بیٹے کو نان نفقہ دینا والدین کی ذمہ داری، والدین نہیں ہے تو رشتہ داروں کی ذمہ داری، ان پر فرض ہے کہ اس کی نگرانی کریں، اس کا خرچہ، اور فرمایا اگر رشتہ دار بھی نہ کریں تو پھر حکومت وقت پر یہ لازم ہے، ہمارا دین اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے شریعت کا، حکومت وقت پر لازم ہے کہ اس معذور کی کفالت کرے۔ حکومت اپنے اس سے بیت المال سے یا آج خزانے سے کہہ لے، اس کی باقاعدہ خدمت کرے گی، کوئی بندہ ہائر کرے، جو جس طرح انداز ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر پاک کے دور میں جب آپ گئے نا ایک شخص کے پاس تو معذور تھا، آپ نے فرمایا تم بس صرف یہ کام کرو کہ جماعت سے نماز پڑھو، باقی آپ کی ساری کفالت ہماری حکومت کرے گی۔ انہوں نے کہا حضور میں جماعت میں جا نہیں سکتا۔ عمر پاک نے اپنا ذاتی غلام اس پر مقرر کر دیا کہ آج سے اس کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آپ کو پکڑ کے یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوائے گا۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ آؤ نہ بات کرو ہم سے ذرا، ہم آپ کو سینکڑوں مثالیں پیش کر کے دیں کہ کوئی اپنا ذاتی غلام دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ان سے تم نے محبت کرنی ہے، ان سے تم نے شفقت کرنی ہے۔ حضرت عمر پاک نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ جتنے معذور تھے حضرت عمر کے دور میں یہ لا اور قانون بن گیا تھا، ان کو نان نفقہ جو ہے، ان کا جو خرچہ ہے وہ حکومت ادا کرے گی، بیت المال سے ان کا خرچہ ادا کیا جائے گا خدا کے لیے۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی معذور موجود ہے تو آپ اگرچہ یہ ایک آزمائش تو ہے اور بعض اوقات بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی واقعتاً اس لحاظ سے اس کی آپ خدمت کریں تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ اس کی خدمت اور کفالت کی بدولت آپ کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔